نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل پریشانی انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ مشکل حالات میں انسان بعض دفعہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ مشکل وقت میں کسی کے کام آنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ مشکل وقت میں ہاتھ پکڑنے والے اور ہاتھ چھوڑنے والے یہ دونوں شخص بڑے یاد رہتے ہیں۔ مشکل وقت سے، مشکل حالات سے لڑنے کے لیے بعض دفعہ انسان قرض لیتا ہے، کچھ رقم ادھار لیتا ہے تاکہ اس کے معاملات میں آسانی ہو سکے، لیکن پھر وہ اس دلدل میں پھنستا جاتا ہے، مقروض ہوتا جاتا ہے، قرضہ دینے سے، واپس کرنے سے قاصر آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کے آئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب آیا۔ مکاتب کہتے ہیں ایک ایسا غلام جس کے اپنے آقا، اپنے جو ہے وہ مالک کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ میں اتنی رقم تجھے کمائی کر کے دوں گا اور اتنی رقم دینے کے بعد میں مکمل طور پہ آزاد ہوں۔ اب یہ مکاتب آیا جناب علی کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ میری یہ ڈیل ہوئی تھی لیکن میں وہ رقم ادا نہیں کر سکتا، قرض دے نہیں سکتا، اب میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجھے وہ کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ دعا کرتا ہے اے اللہ میرے لیے کافی ہو جا، اپنے حلال کے ساتھ اور حرام سے مجھے بچا لے اور مجھے اپنے فضل سے عطا کر اور مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اگرچہ اس کے ذمے جبل سیر پہاڑ کا نام ہے، جبل سیر کے برابر بھی قرض ہو تو وہ بھی اس کے لیے یہ کلمات کی وجہ سے اللہ رب العزت اتنی برکت دیں گے، اس کلمات کی وجہ سے وہ یہ کلمات اس کے لیے کفایت کر جائیں گے، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار وظائف سکھائے۔ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تجھے ایک ایسی دعا نہ سکھلاؤں، ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں اگر جبل احد کے برابر بھی تم پر قرض ہوگا وہ دعا پڑھو گے، اس دعا کی برکت سے تمہارا جو ہے وہ قرضہ دور ہو جائے گا، قرضہ آپ کو ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم یہ پڑھا کرو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما۔ اے اللہ تو عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، تو رحمان ہے دنیا اور آخرت کا، وَرَحِيمَهُمَا تُعْطِيهِمَا مَن تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَن تَشَاءُ ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَن سِوَاكَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اگر تم یہ دعا پڑھو گے، اگر تمہارے پاس قرض دینے کی، واپس لوٹانے کی ہمت طاقت نہیں ہے، اس عمل کی وجہ سے جبل احد جتنا بھی تم پر اگر قرض ہوگا وہ تم ادا کر پاؤ گے، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، یہ کلمات تمہارے لیے کفایت کر جائیں گے۔ اس لیے اگر کبھی پریشانی کی حالت میں انسان کسی سے قرض لے لیتا ہے، اب وہ قرض لوٹانا چاہتا ہے مگر وہ ہمت نہیں، طاقت نہیں، وہ فورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ واپس کر سکے، تو ان مسنون اذکار کو اپنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا